السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی نسبت رکھتی ہے۔ اس تاریخ میں 18 ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کا دن ہے، اور یہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت اور ذی النورین کی زندگی، خدمات اور آخری لمحات۔ آج ہم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، خلیفہ ثالث، جامع القرآن، داماد رسول اور 2 نوروں والے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، فضائل اور یوم شہادت کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ شخصیت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، ان کے القابات کیا تھے، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں کیا تھیں، اور وہ کون سا المناک دن تھا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کو عثمان غنی، ذی النورین، جامع القرآن، خلیفہ ثالث، صاحب بحر 3 ذی النورین کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے آپ کو ذی النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اور غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار مال و دولت عطا فرمائی تھی، لیکن آپ نے سب کچھ اسلام کی خدمات میں لگا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اس وقت اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ مشرکین ظلم کرتے تھے، رشتہ دار دشمن بن جاتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو پہچان لیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اسلام کے لیے عظیم خدمات، بحر روما خریدنا۔ مدینہ میں پانی کی شدید کمی تھی، چونکہ ایک یہودی کا کنواں تھا جس سے لوگوں قیمت دے کر پانی لیتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آپ کی غزوہ تبوک میں ایک عظیم قربانی جو تھی، جب تبوک کا موقع آیا تو مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے۔ حضرت عثمان نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور کثیر مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے انہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اور پھر مسجد نبوی کی توسیع کا وقت جب آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنی دولت خرچ کی اور کھلے دل سے خرچ کی۔ پھر خلیفہ بننے کی خدمات جب آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے دور میں اسلامی سلطنت وسیع ہوئی اور بہت وسیع ہوئی، بحری بیڑا قائم ہوا، فتوحات میں اضافہ ہوا، قرآن مجید کی حفاظت یہ آپ کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ چونکہ مختلف علاقوں میں قرات کے اختلافات پیدا ہونے لگے، آپ نے صحابہ کرام کی کمیٹی تشکیل دی، پھر ایک مستند نسخہ تیار کروا کر پورے عالم اسلام میں بھیجا۔ اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اور آج جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی نسخہ ہے جو حضرت عثمان نے کمیٹی تشکیل دی اور وہ معرض وجود میں آیا۔ پھر آپ وقت گزرتا گیا، گزرتے گزرتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ شرپسند عناصر نے مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، جھوٹے الزامات لگائے، لوگوں کو خلیفہ کے خلاف بھڑکایا گیا۔ مدینہ منورہ میں باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حضرت عثمان کے پاس صحابہ موجود تھے، وہ چاہتے تھے کہ باغیوں سے مقابلہ کیا جائے،
لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ پھر آخر کار 18 ذی الحج 35 ہجری کا دن تھا، حضرت عثمان روزے سے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور باغی گروہ جو تھا وہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور آپ پر حملہ کر دی۔ روایات کے مطابق آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن کی یہ آیت سامنے تھی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ پس ان قریب اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہو۔ اسی حالت میں آپ کو شہید کر دیا، اور جب آپ شہید ہوئے آپ کی عمر تقریباً 82 سال تھی۔ آپ کی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں، تو عثمان کی زندگی ہمیں سکھاتی یہی ہے کہ سخاوت، حیا، صبر، قرآن سے محبت، امت کی وحدت، مسلمانوں کے خون کی حرمت۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی شروع نہ ہونے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک خلیفہ بلکہ نہ تھے، بلکہ حیا، سخاوت، صبر اور قرآن سے محبت کی روشن مثال تھے۔ آج اگر ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے گھروں، معاشرے اور امت میں بہتری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شہادت کے بارے میں جان سکیں۔ اور آج بھی پوری دنیا میں اس مطالبے کے ساتھ سامنے آیا جاتا ہے، پورے ملک میں سامنے آیا جاتا ہے کہ جہاں دیگر ایام پر چھٹیاں موجود ہیں، شگاگو میں ہونے والے مزدور جو مر گئے تھے ان پر اگر چھٹی موجود ہے، قائد اعظم ڈے، علامہ اقبال ڈے اور دیگر اس طرح کے ڈیز پر چھٹی موجود ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مظلوم شخصیت کی شہادت پر بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ فرشتے بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے تھے۔ ذی النورین کا لقب آپ کو ملا۔ بحر روما خریدنے کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم اور دیگر صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔